اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ کل بھی ہم نے سورہ بقرہ کی ایک آیت کا ترجمہ تفسیر و خلاصہ بیان کیا تھا، جس میں ارشاد ربانی ہو رہا تھا اگر تم سفر میں ہو اور نہ پاؤ کوئی لکھنے والا تو گروی اشیاء قبضے میں رکھنی چاہیے، پھر اگر اعتبار کر لے ایک دوسرے کا تو چاہیے کہ پورا ادا کرے وہ شخص جس پر اعتبار کیا گیا اپنی امانت کو، اور ڈرتے رہے اللہ سے جو رب ہے اس کا۔ مت چھپاؤ تم گواہی کو، جو شخص اس کو چھپائے تو وہ بے شک گنہگار ہے، دل ہے اس کا، اور اللہ تمہارے کاموں سے خوب واقف ہے۔ آگے ارشاد ربانی ہے للہ ما فی السماوات ما فی الارض، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے۔ یہ سورہ بقرہ کا آخری رکوع ہے، یعنی کہ اکثر و بیشتر یہ جو صورت اختتام آیت پر آتی ہے کہ جو کچھ بھی ہے زمین میں ہے آسمان میں ہے وہ سب کا سب اللہ کا ہے، اور یہ ابھی سورہ بقرہ کا آخری رکوع شروع ہوا ہے، اس کی یہ پہلی آیات ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ وَتَخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ، اگر ظاہر کرو گے جو تمہارے دلوں میں ہے یا چھپاؤ گے اس کا حساب لے گا تم سے اللہ۔ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے چاہے تم اسے چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ تمہارا محاسبہ ضرور کرے گا، یعنی کہ تمہاری نیتیں اس کے علم میں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں، مال یا دولت کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دل کو دیکھتا ہے، تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے، اور اسی حساب سے وہ تمہارا محاسبہ بھی کرے گا۔ آگے ارشاد ربانی ہے فَيَغْفِرُ لَمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، پھر بخشے گا جس کو چاہے گا، عذاب کرے گا جس کو چاہے گا۔ تو یہاں بھی یہ بتایا جا رہا ہے ساتھ میں کہ وہ جس کو رب چاہے گا، اس کی منشا ہوگی تو وہ اسے بخش دے گا جسے چاہے گا، اور جسے پکڑنا چاہے گا رب العزت تو اسے وہ عذاب دے گا، کیونکہ پروردگار عالم مختار ہے اور اختیار متعلق ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہے بخشنا وہ بخش سکتا ہے، جسے چاہے معاف کرنا وہ معاف کر سکتا ہے، جسے چاہے عذاب دینا وہ اسے عذاب دے سکتا ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، یعنی کہ اللہ ہر شے پہ قدرت رکھتا ہے، وہ جس طرح چاہے جو چاہے سو وہ کر سکتا ہے۔ آگے ارشاد ربانی ہے آمن الرسول بما انزل علیہ من ربہ والمؤمنون، مان لیا رسول نے جو کچھ اتارا گیا اس کی طرف اس کے رب کی طرف سے، اور مسلمانوں نے بھی۔ تو اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ ایمان لائے پیغمبر رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس چیز پر جو نازل کی گئی ان پر ان کی رب کی طرف سے۔ یہ بات غور طلب ہے کہ جب نبی پر وحی آئی تو انہوں نے کیسے پہچانا کہ یہ بدرو ہے یا جبرائیل ہے، کیونکہ یہ پہلا تجربہ تھا، وہ جبرائیل علیہ السلام کو تو جانتے نہیں تھے۔ اس سے پہلے آپ جیسے عام لوگ تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عام لوگوں کی طرح زندگی گزار رہے تھے، کاروبار، تجارت، گھریلو زندگی میں مصروف اس طریقے سے رہتے تھے جیسے دوسرے لوگ رہتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طریقے سے زندگی گزار رہے تھے، لیکن نبی کی فطرت نے پہچانا کہ یہ بدرو نہیں، یہ جبرائیل علیہ السلام ہے، کیونکہ نبی کی فطرت نے پہچانا، کیونکہ وہ اتنی پاکیزہ ہوتی ہے نبی کی فطرت کہ اس پر بدروح کا کوئی اثر ہو نہیں سکتا۔ تو ہمارے لیے بڑی تسکین کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول کے ایمان کے تذکرے کے ساتھ ہمارے ایمان کا تذکرہ بھی کیا، یعنی کہ ایمان لائے رسولوں پر، اللہ کی کتابوں پر، تو اسی طریقے سے صاحب ایمان والے بھی، یعنی کہ ایمان لائے صاحب ایمان بھی، یعنی کہ پیغمبر رسول ایمان لائے جو کچھ نازل کیا اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف، تو صاحب ایمان بھی ان کے ساتھ ایمان لائے ان چیزوں پہ جس پہ پیغمبر علیہ السلام ایمان لائے جو اللہ نے نازل کیا۔
कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिहि किताबिहि व रसूलिहि ला नुफ़र्रिक़ु बैन अहदिम मिर रसूलिहि। सब ने माना अल्लाह को, उसके फ़रिश्तों को, उसकी किताबों को, उसके रसूलों को, और कहते हैं हम फ़र्क नहीं करते किसी में उसके पैगंबरों में से। तो इस आयत में बताया जा रहा है कि ये कुरान पाक में दूसरा मकाम है सूरह बकर में ही कि जिसमें ईमान के अज्जा को गिनाया गया और हर एक ने माना, ईमान लाए अल्लाह के फ़रिश्तों पर, अल्लाह की किताबों पर, अल्लाह के रसूलों को हक़ माना जिस तरह के उन रब ने फरमाया कि हक़ मानना है, और नहीं फ़र्क करते किसी भी पैगंबर में, अल्लाह के पैगंबरों में से किसी भी पैगंबर में कोई तफरीक नहीं करते, कोई फ़र्क नहीं करते। आगे इरशाद रब्बानी है वक़ालू समीना व अतैना गफ़रनका रब्बना व इलैकल मुसीर, और कह उठे हमने सुना कबूल किया, तेरी बख्शिश चाहते हैं ए हमारे रब, और तेरी ही तरफ लौटना है। तो इस आयत में बताया जा रहा है कि सब ने कहा, सब एक साथ कह उठे जो ईमान लाए थे। जब रब ने फरमाया, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान लाए कि मैं हर उस चीज़ पर ईमान लाया जो अल्लाह ने मेरी तरफ नाजिल करी, और साहिब ईमान भी जो साथ ईमान लाए थे वो सब कह उठे कि हमने सुना और हमने मान लिया और हम ईमान लिया है। अब हमारी दरख्वास्त है ए परवरदिगार आलम कि हमारी बख्शिश फरमा देना, तेरी बख्शिश की तलबगार हैं और तेरी ही जानिब लौट कर जाना है। यहाँ पर ईमान बिल आखिरा भी आ गया, क्योंकि जैसे बताया कि ऊपर ईमान जिसे लेकर आए अल्लाह की किताबों पर, रसूलों पर, अल्लाह पर, तो ईमान अल्लाह की तरफ लौट जाने पर जब एक यकीन कर रहे हैं तो ईमान बिल आखिरा भी आ गया कि क़यामत पर भी ईमान है। तो ये सूरह बकर है जिसकी अभी हमने 2 सूरतों का तर्जुमा, तफसीर और खुलासा आयतों का बयान किया है। इंशाअल्लाह ताला मज़ीद भी आगे करते रहेंगे। परवरदिगार आलम हम सबको कुरान पाक सही तरीके से पढ़ने, समझने और अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाह।